فائدہ نہیں ہوا. حالانکہ سنایا تو دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بالکل حقیقت ہے یہ کہ یہ جو جہاں بھی مطلب ایک استاد اپنے بچوں کو بات سمجھاتا ہے تو وہ تو سب کو سمجھاتا ہے. مطلب اس میں تو کوئی نہیں, وہ تو ایک طریقے سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے, سب کو سمجھا رہا ہوتا ہے. لیکن جو بچے سن رہے ہوتے ہیں ان میں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے جو توجہ سے سنتا ہے یا سننے کا حق ادا کرتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, یہ تو ظاہر بات ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی اچھے طریقے سے بات کی جائے, بہتر طریقے سے بات کی جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا فائدہ سننے والے کے سننے پر منحصر ہوتا ہے. اس لیے میں پھر آپ سے کہتا ہوں اور بچیوں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی اس مجلس میں قرآن سن رہے ہیں, اللہ کو سن رہے ہیں, بڑی توجہ سے سنیں. اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے اپنے بارے میں, کوئی بندہ یہ مہربانی کرے, یہ مہربانی ضرور کرنا. اگر آپ یہ مہربانی نہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی بندہ اپنے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تو پہلے ہی سب کچھ جانتا ہوں. جس نے یہ اپنے بارے میں سمجھ لیا نا کہ میں پہلے ہی جانتا ہوں, میں تو عرصے سے خود درس دیتا رہتا ہوں, سمجھ لیں کہ اس پر دروازے بند. یہ بالکل حقیقت ہے. قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ کوئی بندہ اس سے غنی نہیں ہو سکتا. جتنا کوئی بندہ اس قرآن کو سمجھتا جائے گا وہ اتنا محسوس کرے گا کہ میں اس کا محتاج ہوں. یہ بالکل حقیقت ہے. جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے نا وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس قرآن مجید کا سب سے زیادہ محتاج ہوں. اللہ کے نبی سے پڑھ کر کوئی ہے جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ رات کو اٹھا کریں, میرے دربار میں کھڑے ہو جایا کریں اور آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے تھوڑا کم قرآن پڑھا کریں. یہ قرآن آپ کو بات سمجھائے گا اور یہ قرآن آپ کے اندر طاقت پیدا کرے گا جو کام آپ نے کرنا ہے. تو اگر اللہ کا نبی اس سے غنی نہیں ہو سکتا تو ہم غنی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہ چند آیتیں ہیں, سن لیں. میں جو پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جتنی بھی 6:45 بجے تک پڑھی گئی, کوئی زیادہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے, سمجھنے کا مسئلہ ہے. ابھی تو ویسے بھی 1 گھنٹہ ہے, سمجھنے کا اصل مسئلہ ہے. زیادہ سبق کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ سبق ہم پڑھ لیں. قرآن ایسا عجیب کلام ہے کہ کوئی بندہ قرآن کی ایک آیت کو پورا سمجھ لے تو وہ پوری ہدایت پا سکتا ہے. تو یہ جو پہلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں نا اب آپ کے سامنے, آپ یوں سمجھیں کہ سارا قرآن اس آیت کے گرد گھوم رہا ہے. اس لحاظ سے یہ زیادہ اہم بات ہے. یعنی قرآن کی وہ آیت میں پڑھنے لگا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو گویا آپ نے قرآن کی ساری بات کو سمجھ لیا. کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ قرآن کا عنوان ہے. ایسے قرآن کو کوئی عنوان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. قرآن کا عنوان قرآن ہی ہے. لیکن یہ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ قرآن کا عنوان ہے. قرآن سارے قرآن میں یہی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے مختلف انداز.
تو اس لیے بھی میں کہتا ہوں توجہ سے سنیں. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید کا نعرہ ہے. نعرہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کبھی نعرہ لگایا ہے آپ نے؟ نعرہ کسی قوم کسی پارٹی کہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں اس پارٹی یا اس قوم کی ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. مثلا مسلمانوں کا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اب یہ دو لفظ ہیں لیکن مسلمانوں کا سارا فلسفہ، سارا ایمان، ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. تو اس آیت کے بارے میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا نعرہ ہے، چھوٹی سی آیت ہے لیکن ساری بات اس میں آ گئی. تو میں بھی اپنے آپ پر مہربانی کروں، آپ بھی مہربانی کریں، اس کو سن لیں. چلے میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ آپ نے پہلے بہت کچھ سنا، میں مان لیتا ہوں، لیکن پھر بھی سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اس میں اللہ نے مسلمانوں سے بات نہیں کی، سارے انسانوں سے بات، ساری انسانی ماضی، حال اور مستقبل کی ساری انسانی. کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نیک ہے، بد ہے، مرد ہے، عورت ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کوئی بھی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ویسے ہی سارے انسانوں کے لیے بھیجا. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مہربانی کر کے سمجھ لیں، یہ سارے انسانوں کے لیے ہے. میں تو ان پروگراموں میں کہتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کن کو سنایا تھا؟ وہ مسلمان تھے. میں تو ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے بتوں کو پوجتے تھے. ان کے پاس جا جا کر، ان کو بلا بلا کے، ان کے ڈیروں پر، ان کی گوتھوں پر، ان کی پنچایتوں میں، ان کے میلوں میں، ان کے بازاروں میں، ان کی منڈیوں میں جا جا کر ان کو قرآن سنایا. وہ مسلمان تو نہیں تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پروگرام تو سب کا ہے، خواہ مخواہ لوگوں نے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں. خدا کے بندوں، قرآن پر تو کوئی لکیر نہ کھینچو. سب کا ہے. یہ جماعت اسلامی والوں نے اس کا انتظام کیا ہے. جماعت اسلامی کا شدید دشمن جو ہے وہ بھی اس پروگرام میں آئے تو اس کا پروگرام. وہ کہہ سکتا ہے جماعت اسلامی کو تم ٹھیکیدار ہو اس کے؟ یہ قرآن کا پروگرام ہے، میرا پروگرام ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں. میرا خیال ہے آپ بھی انسان ہی نہیں ہیں، تو آپ اس کی بات سن لیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. پکار رہا ہے آپ کو، یا ایھا الناس، اے انسانوں. سنیں وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. مختصر بات، سادہ بات، 2 جمع 2 4 کی طرح بات، کلیئر بات، 2 ٹوک بات. کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی کیا ہی نہیں سکتا مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے پتہ نہیں چلا کیا کہا ہے مجھے رب نے. کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کو اللہ کہہ رہا ہے.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے میں نے تمہیں دی ہے، اس زندگی میں اپنے رب کی غلامی کرو، اس کے حکم کی پابندی کرو۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرو۔ بے چونو چرا اس کی بات مان لو، نہ چوں کرو نہ چنانچہ کرو، جو وہ حکم دیتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ رب کو چھوڑ کر کس کی بات مانو گے؟ کوئی ہوش تو کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہاری پرورش کرتا ہے، جو ابتدا سے لے کر انتہا تک تمہیں پہنچاتا ہے، جو تمہارے سانس سانس کا مالک ہے، اس کی غلامی کرو۔ ایویں سجے کھبے منہ مار دے پھر جو پاگل ہوئے۔ سانو اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کا حکم مانو، اپنے رب کے غلام بن کر رہو۔ تو تمہارا دماغ خراب ہے رب کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے۔ سادہ بات کر، پھر وہ اسی بات کی وضاحت کرتا ہے۔ دیکھیں یہ آیت ہے، میں بالکل یہ پھر بات کہتا ہوں کہ پورا قرآن اس آیت کے گرد گھومتا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی دعوت اس آیت کے گرد گھومتی ہے۔ انسانوں اللہ کے بندے بن گئے، انسانوں اللہ کے بندے بن گئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک باری نہیں، 2 باری نہیں، 10 باری نہیں، 50 باری نہیں، 100 باری نہیں، 1000 باری نہیں، لکھ باری سوچو تمہیں کنے پیدا کیا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، بھائی تم تو کچھ ہو ہی نہیں، کس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ میں میرا میری کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ تم خلقکم، بھائی تم تو کچھ تھے ہی نہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ تمہارے پاس جو جسم اور جان ہے، یہ زندگی ہے، یہ کس نے تمہیں دی؟ بھائی سادہ بات ہے، ملک صاحب بھی سمجھ سکتے ہیں، چودھری صاحب بھی سمجھ سکتے ہیں، جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ بھی سمجھ سکتا ہے، جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں اس کا حکم مانو اور بے چون و چرا مانو، اس طرح اس کا حکم مانو جس طرح غلام مانتے ہیں، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ سادہ سی بات ہے، لیکن بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھ جائے۔ بڑی بات ہے، نہ سمجھے پھر بھی بڑی بات ہے، پھر بھی بڑی بات ہے۔ جو اس کو نہیں سمجھے گا وہ معمولی بات ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تم زندگی بسر کر رہے ہو، گھر میں رہتے ہو، اے سی لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا؟ تمہارے مسائل ہیں، تمہاری پریشانیاں ہیں، تمہاری خوشیاں ہیں، ان کے اندر مگن ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے
کہ بس تم اسی طرح رہو. تم سے پہلے اس نے بے شمار کو پیدا کیا، ختم کر دیا. بڑے آئے، بے شمار آئے. یہ بکھر کوئی بہت پرانا شہر نہیں ہوگا، لیکن یہ سچی بات ہے کہ اس کے پیٹ میں زیادہ لوگ ہوں گے سطح سے، اس کی پیٹھ سے زیادہ لوگ اس کے پیٹ میں. اس نے پھر تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا. میرا خیال یہ ہے، پتہ نہیں خوش گمانی ہے یہ خوش فہمی ہے یہ ٹھیک خیال ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ، میری تو زبان استعمال ہو رہی ہے، آپ نے اس کو سن لیا ہوگا کہ اے انسانوں، اپنے رب کے بندے اور غلام اور مطیع فرمان ہو کر زندگی کے دن پورے کرو. اس نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تم سے پہلو کو پیدا کیا. اگلی بات بڑی قیمتی ہے جو اس آیت کے آخری لفظ ہیں، کمال ہے. بڑی عجب بات اللہ کرتا ہے، بندے کو حیران ہو جانا چاہیے، بندے کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ اس کا رب اسے کیا کہہ رہا ہے، کتنی محبت سے اسے بات سمجھا رہا ہے. واللہ اگلے لفظ بڑے قیمتی ہیں اگر ہم میں سے کوئی سمجھ جائے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون. پتہ نہیں تم کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہونی تو چاہیے، ہونی تو چاہیے. منہ چہرے تے دستے نے پہ میں تسی بڑا کچھ جان دو، ہونی تو چاہیے. آئے بھی ہوئے دی. ظاہر ہے اس پروگرام میں پہلے دن دو ہی بندے ہوندے نے جڑے پہلا ہی دین نہ بڑی محبت رکھتے ہون، دین نو بڑا جاندے ہون. ہونی تو چاہیے سمجھ. یہ اللہ نے کہا، اے انسانوں، او انسانوں، اپنے اس رب کے بندے اور غلام اور مطیع فرمان بن کر زندگی کے دن پورے کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اور جس نے تم سے پہلے بے شمار لوگوں کو پیدا کیا. اور کیوں کرو اس کی بندگی، کیوں اس کی غلامی کرو؟ تمہاری غلامی کے ساتھ اس کا کوئی کام بن جائے گا. تم غلامی نہیں کرو گے تو اس کا کوئی کام رک جائے گا. اسے تمہاری غلامی کی بڑی ضرورت ہے، اس کی غلامی کرو. وہ تمہاری غلامی کا محتاج اور حاجت مند ہے. جس طرح بادشاہ عوام کے حاجت مند ہوتے ہیں، یہ دنیا کے بادشاہ، تو کیا اسے تمہاری کوئی غلامی کی ضرورت ہے؟ نہیں. اے انسانوں، بھائی ہر بندے سے اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں، اس لیے اپنے رب کے بندے اور غلام اور مطیع فرمان بن کر رہو کہ تم بچ جاؤ گے. اگر نہیں بندگی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. میرا کوئی مفاد نہیں ہے تمہاری بندگی کے ساتھ، اللہ کہہ رہا ہے. تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ بڑی ویسے قیمتی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر صرف یہ آیت ہی آپ سمجھ لیں
اور پھر سارا دن اس کو دہراتے رہیں، اس پر سوچتے رہیں کہ صبح میں نے اپنے رب کی کون سی بات پڑھی تھی، سنی تھی. پھر اس آیت کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں اور سوچیں کہ کیا آج تک جو زندگی گزری ہے وہ اس آیت کے مطابق گزری؟ اگر نہیں گزری تو کیا کروں؟ تو کوئی اگلی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے. صحیح بات ہے، کافی ہے. اور میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ میں اس آیت کے بعد سبق ختم کر دوں. چلو کدی ٹائم تو پہلا بھی چھٹی ہو جائے تو چنگی ہوتی ہے، چنگی گل ہوتی ہے، کوئی ماڑی گل تو کوئی. صرف جڑا ہے وہ ٹائم تو زیادہ ہی ٹائم لائیے تو تھی گل بنتی، پہلا بھی چھٹی کر چڑیے تا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ یہ آگے دو لفظ سن لینا مہربانی کرنا. تاکہ تم دنیا کی زندگی میں غلط سوچ اور غلط عمل سے بچ جاؤ اور آخرت میں میری ناراضگی اور میرے عذاب سے بچ جاؤ. اگر تم اللہ کی غلامی نہیں کرو گے تو تمہاری سوچ بھی دنیا میں غلط ہوگی، تمہارا عمل بھی غلط ہوگا. بڑی لمبی پگڑی اور بہترین ٹوپی اور کلف کے کپڑوں کے باوجود غلط سوچ پر زندگی گزارو گے اور غلط عمل پر زندگی گزارو گے. اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، سوچ بھی غلط ہوگی، عمل بھی غلط ہوگا. اگر دنیا کی زندگی میں ٹھیک سوچ پر ٹھیک عمل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے اس کو مانو، ورنہ سوچیں بھی ساری غلط. اے جناب مرن لگیا جیسے سا اکھڑیا نا تو پھر سمجھ آوے تھی جو کچھ کرتا رہے ہم ہی کرتا رہے. دنیا کی زندگی گزارو، سارے کام کرو، لیکن اللہ کے حکم کے تحت کرو. میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ اگر آپ نے مہربانی کی ہے، شفقت کی ہے، سن لیا ہے تو کیا لفظ بولا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم کے الرغم اس کے خلاف زندگی گزارو گے تو غلط سوچ اور غلط عمل پر تو گزارو گے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ تمہیں اپنے عذاب میں پکڑ لے. آپ مجھے بتائیں جو میں نے بات کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی کہ پورا تمہارا فائدہ ہوگا؟ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ بھئی بڑا کوئی خطابت کے زور دکھائے جائیں، تقریر بڑی کی جائے، نہیں. یہ تو سمجھنے اور سمجھانے کے. مثلا میں یہ درس دے رہا ہوں، آپ اٹھیں سارے اٹھ کے کہیں بڑا اچھا درس دیا، بڑا اچھا درس دیا، کمال کر دیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں، ذرا بھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ سارے باہر نکلیں وہ کوئی نہیں جی سنیا تو ایسی بڑا چنگا درس دیں، بڑا قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن صاحب گلنا تو کوئی نہیں، کوئی نویں گل تو کی تھی نویاں میں اسی کتوں لیا بھی ہے بھائی؟ یہ قرآن تو بڑا پرانا ہے، اسی نویاں کتوں لیا بھی ہے؟ تھی نویاں سننا چاہتے؟ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کس بات کا ہے کہ آپ درمیان میں سے مجھے نکال دیں، خود اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائیں، سمجھیں کہ یہ اللہ کی بات ہے
اس پر غور کریں، ہمت ہے تو قبول کریں، ہمت ہے تو قبول کریں۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ میں نے آئندہ زندگی میں کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرنا، بس کل مر جانا اللہ دی نافرمانی نہیں کرنا، بھوکا مر جانا، پیاسا مر جانا اللہ کے حکم کے خلاف۔ یہ مطلب یہ نہیں بھی تھی اللہ کے حکم دے چلو تو بھوک پیاس آ جائے گی، یہ ویسے میں گھر پہ کروں بھائی کسی چیز سے بھی میں اللہ کے حکم نو قربان نہیں کروں، لیکن ہے ساری حالت میں کیا ساری حالت، ساڈے گھر کی حالت، سانو تو ایک رفڑ پہ ہے، میرے بچے میری بچیاں، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی ایپ بن جائے، کوئی ایپ بن جائے، وہ بن جائے، پر یہ بھی کدی سوچا اللہ کا بندہ بن جائے، بچہ میرا ایپ بن جائے، میرا بچہ تو ایپ بننا جی تمہیں نہیں پتا، اور تیرا بچہ جو کوئی بھی بنتا ہے رب کا بندہ بھی بننا پیا کہ نہیں؟ سکول کھلے، تربیت ہو رہی، انسان بن رہے ہیں، کی بن رہے ہیں؟ جی کھرلی چ پٹھے زیادہ وہ بڑا بھائی، کچھ بھی اللہ میں خدا کو گواہ کر کے بات کرتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ کس نے اللہ کی بات مانی ہے اور کس نے نہیں مانی، کس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے، کس نے نہیں گزاری، کون اللہ کے لیے مرا ہے اور کون نہیں مرا، ایک ہی بات ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ زندگی اور موت کوئی چیز نہیں ہے بھائی صاحب، کوئی چیز نہیں ہے زندگی اور موت، تسی اینو بڑی چیز سمجھتے ہو، زندگی کوئی چیز نہیں، موت کوئی چیز نہیں، ایمان اور اسلام چیز۔ تو یہ دوبارہ سنیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ کوئی مائی کا لال اٹھے اور کہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی فطرت پکارے گی کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے عین حق۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بات تو ساری آ گئی ہے، واقعی ساری بات آ گئی، لیکن پھر اللہ ہے جو بڑا مہربان اور شفیق ہے، جس کی مہربانیوں کی کوئی انتہا اور جس کی مہربانیوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ بات کرتا ہے اور بڑی واضح اور دو ٹوک اور دو جمع دو چار کی طرح بات کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی وضاحت کرتا ہے، آگے اور وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اس اللہ کے بندے بن کر رہو جس نے یہ ساری زمین تمہارے لیے بنائی۔ کس نے بنائی؟ پہلے اس کو کہتا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلو کو پیدا کیا، پھر کہتا ہے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے رہنے کے لیے اور تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے زمین بنائی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا۔ یہ زمین سب کی ہے،
یہ بادشاہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ سب کی ہے. سب اس کو استعمال کرتے ہیں، سب یہاں رہتے ہیں، سب اس کے پیٹ سے رزق حاصل کرتے ہیں. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. یہ میں مطلب اسی اپنے بارے سانو یہ غلط فہمی ہے بھی اسی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہے غلط فہمی. جہاں ذہن سے گل آئے نا میں پڑھیا لکھا ہوں وہ سمجھ لیں ان غلط فہمی ہے. واللہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے آسمان کو چھت بنایا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح چھت بنایا ہے. چھت بنایا سنے واللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، سنے کس طرح سچی باتیں کرتا ہے، کس طرح انسان کے دماغ اور شعور اور اس کی عقل کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہوش کر. بس اللہ صاحب نے سمجھا ٹھیک ہے میں درس رکھ دیتا، بس میری ذمہ داری پوری ہوگی. نہیں جناب ملک صاحب، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. یار یہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ. اس کے بندے بنو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلو کو پیدا کیا، اور اس لیے بندے بنو کہ بچ جاؤ گے. اس اللہ کے بندے بنو جس نے تمہارے لیے یہ زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنایا، آسمانوں سے پانی نازل کیا. کس نے کیا یہ؟ نواز شریف کے باپ نے کیا؟ اوباما کی ماں نے کیا؟ کس نے کیا؟ میرے رب نے کیا. واللہ مجھے پیدا کرنے میں اور مجھے رزق دینے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے میرے رب کے ساتھ. میرے رب کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں. کون ہے شریک؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ بندہ غور سے آیت پڑھے، جی چاہتا ہے میں اپنے سب کچھ سمیت اپنے رب کے سامنے جھک جاؤں اور میری زندگی میں میرے رب کے سوا کسی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے. میں اسی کے لیے جیوں، میں اسی کے لیے مروں. بد نصیب انسان، بدبخت انسان جو اس رب کو بھولے ہوئے ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ رِزْقًا لَكُمْ رِزْقًا لَكُمْ. جس نے زمین سے طرح طرح کے پھل اور غلے پیدا کیے تمہارے لیے رزق کے طور پر. اتنے نہ شکرے ہو انسانوں
کتنے نشٹ ہو، کتنے غافل ہو، کتنے بدبخت اور بدنصیب ہو تم، اس رب کو بھولے ہوئے۔ سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تمہارے لیے رزق۔ اور اس سب کچھ کے باوجود تم یہ ظلم کرتے ہو کہ اس کو چھوڑ کر اپنے نفس کی مانتے ہو، شیطان کی مانتے ہو، بدماشوں کی مانتے ہو، رسم و رواج کی مانتے ہو۔ نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کی بندگی اور غلامی میں کسی دوسرے کو ہمسر نہ بناؤ۔ نہ 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 نہ، یہ کام نہ کرو۔ نہ اخلاق میں، نہ معاشرت میں، نہ معیشت میں، نہ سیاست میں، نہ حکومت میں، کسی معاملے میں اللہ کے حکم کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم نہ مانو۔ حکم اللہ کا حق ہے، اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کا حکم مانو گے تو گویا اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرو گے۔ لیکن یہ بدبخت انسان اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے شیطان کو، جو اللہ کا نافرمان ہے اور اس انسان کا دشمن۔ جو انسان، جو رسم، جو خواہش، جو تمنا انسان کو اللہ کے حکم سے پھیر دے، وہی شیطان ہے اور وہی سب سے بڑی دشمنی ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے مقابلے میں ہمسر نہ بناؤ، مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم نہ مانو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم سے پہلو کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس زمین کو اللہ نے بنایا ہے، تم جانتے ہو کہ اس آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے باوجود اللہ کے ہاں رزق کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ لوگوں کو رزق دے رہا ہے، ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ واللہ جس شخص جو کہتا ہے، جو بدنصیب اور بے وقوف کہتا ہے کہ مجھے کیا دیا ہے اللہ نے، میں آپ کو ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، ذرا سوچنا اس پر۔ ایک بندہ کسی جگہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر اس طرح ہاتھ اٹھا لے کہ یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے دے۔
اپنی ریجھا لا لے، جو منگنا چاہے مانگ لے. آپ نے کبھی سوچا؟ اور جو کچھ وہ مانگے اللہ اسے دے دے. اقتدار منگے، پیسہ منگے، اولاد منگے، جو کچھ وہ منگے اللہ انہوں دے دے. اے ذرا سوچنا اس گل پہ جیڑی میں کرن لگا. لیکن اللہ کو اپنے سوال دے مطابق، اپنی دعا دے مطابق سب کچھ لے کے پھر سوچے کہ جو کچھ میں اللہ کو مانگ کے لیا ہے نا، انہیں بن مانگے اس تو کنے زیادہ پہلے ہی مینوں دیتے ہیں. میرا جسم اور جان یہ تو تواڈے ہر سوال نو زیادہ قیمتی. اے جڑی زندگی بھائی تسی جو کچھ بھی مانگ لو اللہ کو، بن مانگے جو کچھ انہیں تمہیں دیتے ہیں، وہ منگن نہ ہوتے کنے زیادہ ہے. جو گل لمبی ہوتی گئی نا تو پھر تمہیں پیچھے بھول جائے گی، پھر فائدہ کوئی نہیں. اے انسانوں، اللہ کے بندے غلام متی فرمان بن کر رہو. اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا. اگر اس کے بندے بن کر رہو گے تو غلط سوچ اور غلط ذہن سے بھی بچ جاؤ گے اور غلط عمل سے بھی بچ جاؤ گے، اور دنیا و آخرت میں اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، جو بہت بڑی چیز ہے. اس اللہ کے بندے بن کر رہو جس نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی، یہ آسمان تمہارے لیے بنایا ہے، وہ اوپر سے پانی تمہارے لیے نازل کرتا ہے، اس پانی اور مٹی کو ملا کر تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہے. کسی کو اس کے حکم کے مقابلے میں کھڑا نہ کرو. اور ایک اور کام بھی اس نے تمہارے ساتھ کیا. وہ کیا؟ بھائی پہلی گل تو یہ پیدا کیتا سو، دوجی یہ گل ہے کہ بھائی رزق دا انتظام کیتا سو سارا. تیجا ایک اور بھی انہیں کام تھوڑا کیتا ہے. پڑھے لکھے تھے بڑے ہو تو بھول گئے ہو تیجا کام کہڑا کیتا سو. سیانے تھے بڑے، خالی جگہ کرو ہم الگ بول. اس نے پیدا کیا ہے، یہ ہو گیا. اس نے پہلو کو بھی پیدا کیا، ہو گیا. اس نے زمین پیدا کی، آسمان بنایا، اوپر سے پانی نازل کیا، رزق دیا، یہ بھی ہو گیا. ایک اور بھی کام اس نے کیا، تو بتاؤ کیا کیا؟ خالی جگہ پور کرو ہوں دیے کسی بزرگ کو پور. اور اس نے اگلا جو کام کیا ہے وہ بہت بڑا کام ہے جو اس نے کیا ہے تمہارے ساتھ. وہ بہت بڑا احسان ہے اس کا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اس رزق سے بھی بڑا احسان. میں کہتا ہوں بندہ سوچے تو اس پیدا کرنے سے بھی بڑا احسان ہے. اس نے ایک بہت بڑا احسان تمہارے ساتھ کیا. کیا احسان کیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، سوچنا اس نے کیا احسان کیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
کوئی پتہ ہی نہیں پتا لگتا انہیں کی احسان کیا. پیدا کرنے تو بھی بڑا احسان, رزق دینے تو بھی بڑا احسان, زندگی تو بھی بڑا احسان, ساریاں نعمتاں تو بڑا احسان. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. یہ بھی نہیں پتہ لگا اس نے کیڑا احسان کیتا ہے. چنگے بھائی تسی پتھر دے بندے پڑھے لکھے ہو, یہ بھی نہیں پتہ لگا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. انسانوں, پیدا کرنے سے بڑا احسان, رزق دینے سے بڑا احسان, زندگی اور موت دینے سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے تمہیں یہ بھی دیا. اس نے تمہیں یہ بھی دیا ہے جس کو پکڑ کر دنیا اور آخرت کی ساری رفتیں اور بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ جنت پا سکتے ہو جس کا تصور بھی تمہیں نہیں ہے, اور اس رب کو راضی کر سکتے ہو جس کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں. اس نے تمہیں یہ بھی دیا. اور بے مثال دیا ہے, بے مثال, اس کی کوئی مثال نہیں ہے.